اور فارماسسٹ کے مشورے کے بغیر لیتے ہیں؟ کیا آپ بھی دوائی کا کورس مکمل نہیں کرتے؟ کیا آپ بھی دوائی بغیر سوچے سمجھے منہ میں ڈال دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو آپ سمجھ لیجئے گے کہ دوائی کے جہاں پر اچھے اثرات ہیں وہاں پر اس کے برے اثرات بھی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ کا، جو کہ پوری دنیا میں ایک بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے، خاص کر ہمارے ریجن پاکستان میں اور جو وسطی ایشیا ممالک ہے اس میں۔ اسی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ کو ہم کس طرح کم سے کم کر سکتے ہیں، اس ایشو کو ہم کس طرح منیمائز کر سکتے ہیں اور اپنی ذمہ داری اس میں کس طرح بینگ اے ہیلتھ پروفیشنل ادا کر سکتے ہیں، اسی کے حوالے سے آئیے ہم آپ کو یہ پوری ڈاکومنٹری دکھاتے ہیں جس میں ڈاکٹرز، فارماسسٹ اور ڈفرنٹ نرس اور لیب سے ریلیونٹ جتنے بھی مائکروبیولوجسٹ ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے۔ آئیے اس ڈاکومنٹری کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ڈاکٹر عاقف اللہ خان ہے اور میں ڈائریکٹر ہوں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے کینسر ہاسپٹل، اٹامک انرجی کینسر ہاسپٹل، انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی اینڈ نیوکلیئر میڈیسن، ارنم، پشاور۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں ینگ فارماسسٹ کمیونٹی پاکستان کے ایک اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے، جس میں وہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پہ بات کریں گے۔ یہ جو ایکٹیویٹی ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، اینٹی مائکروبیل کے جو غیر ذمہ دارانہ استعمال کی وجہ سے بہت ساری دوائیاں اپنی افادیت کھو چکی ہیں۔ تو ہم بطور ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، بطور ڈاکٹرز اور بطور ایک کینسر ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے، ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ اکثر دوائیاں جو لائف سیونگ ہوتی ہیں اور ایک خطرناک قسم کے انفیکشنز میں ہمیں بڑی کام آتی ہیں، لیکن ان کا غیر منصفانہ اور غیر ذمہ دارانہ استعمال ان کی افادیت کو کم کرتا ہے۔ ارن میں کئی دہائیوں سے اس حوالے سے تحقیق کے کام ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم چند بیماریوں پہ اور چند انفیکشنز پہ تحقیقی کام کر رہے ہیں، اور وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم کیسے ایک منصفانہ طور پہ ایک جو اینٹی مائکروبیلز ہیں ان کے استعمال کو یقینی بنا سکیں۔ تو ہم ینگ فارماسسٹ کمیونٹی پاکستان کی ان کاوشوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ان کے ایک جائز استعمال سے واقف ہیں۔ میری حکومت سے اور ان اداروں سے درخواست ہے کہ جو ہمارے گاؤں دیہات میں جو انلیگل پریکٹسز ہیں، جہاں پر اینٹی بایوٹکس کا انجوڈیشس اور استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جائیں، کیونکہ ہم اگر اپنے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں یا اپنے بڑے ہاسپٹلز میں تو ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم اچھی طریقے سے ایک اینٹی مائکروبیلز کا استعمال کریں جو گائیڈ لائنز کے مطابق کریں، لیکن جو اس طرح کے غیر رجسٹرڈ اور جو غیر قانونی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، اپنے آپ کو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کہتے ہیں، تو ان کے سبب ریزسٹنس کی مد میں بہت شدید قسم کا اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر چنچا ہے اور میں سینئر فارماسسٹ کام کر رہا ہوں LRS ہاسپٹل پشاور میں۔ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ میں فارماسسٹ کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے۔ نمبر 1، فارماسسٹ جو پرسکرپشن ریویو کرتا ہے ڈاکٹرز کی، وہ کافی انفارمیشن رکھتے ہیں میڈیسن کے بارے میں، تو اس کو اگر یہ پتہ چلے کہ یہ اینٹی بایوٹکس فلانا فلورا یا اس کے خلاف صحیح کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اور اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ریشنل آ جاتی ہے، ڈرگ کی جو ریشنل ہے، صحیح ڈرگ صحیح بیکٹیریا کے خلاف وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، جو ڈوز ہے یا جو اسٹرن ہے اینٹی بایوٹکس کی، اگر وہ صحیح دیے جائے پیشنٹ کو، تو
تو اس سے بھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کم ہو سکتی ہے. فارماسسٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈوز کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. BMI باڈی ماس انڈیکس کی بنیاد پر وہ ڈوز کو کیلکولیٹ کرتا ہے. تو ان دو چیزوں سے جو فارماسسٹ کا رول ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس میں بہت ہی مدد ملتی ہے اس کو کم کرنے میں. شکریہ. ایک کویسچن بھی ہے ٹائپ کہ جو آپ نے جس طرح یہ چیزیں ساری اسٹوریج کوری بتائی, اس میں فارماسسٹ کا کس طرح رول ہے, ایز کلینکلی بھی اور جو اسٹوریج کے حوالے سے, اس میں تو فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے. تو فارماسسٹ اینٹی بایوٹک کے اویئرنیس میں یا اینٹی مائکروبیل کے ریشنل یوز میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, فارماسسٹ جو ہے وہ تو ایک مین پلر, میں آپ کو کیا کہوں کہ بلکہ بہت ہی زیادہ اہمیت اس پروفیشن کو حاصل ہے. دا ریزن بینگ کہ یہ واحد لوگ ہوتے ہیں جو مالیکیول کی ڈسکوری سے لے کر مالیکیول کی یوز تک جی اس سارے چین میں یہ لوگ انوالو ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں کہ جتنے بھی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس یا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے جو وجوہات آ رہے ہیں, ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کا ان کی خرید و فروخت وداؤٹ ریگولیشن یا وداؤٹ دی پریزنس آف فارماسسٹ ان فارمیسی, یہ اس میں سب سے زیادہ جتنے بھی ریسرچ آرٹیکل ہوئے یہ اس میں پاکستان میں سب سے زیادہ آن ٹاپ پہ ہیں. کہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. الارمنگ سچویشن بہت ہی زیادہ ہے. یہی ہوا تو سال 2 سال میں اینٹی بایوٹکس کو ہم کھو دیں گے. ایک ریسرچ ڈیٹا کے مطابق جو کہ ریسرچ ہوئی ہے 1990 سے لے کر 2021 تک, کہ اینولی ایوری ایئر 8 سے 10% ریشو بڑھ رہی ہے اینولی ڈیتھ ریشو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنٹ کے حوالے سے. اور ایک اور ریسرچ ڈیٹا ہے جس کے اسٹیٹسٹک کے مطابق 2024 میں 1.16 ملین پیپل اینولی اس سے ڈیتھ ریشو ریکارڈ کی گئی ہے. اور اگر اس مسئلے کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ حل نہیں کیا گیا, اس کی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گئے, تو 2050 تک یہ ڈیتھ ریشو 1.91 ملین تک پہنچ سکتی ہے. السلام علیکم, میرا نام فارماسسٹ انعام اللہ خلیل ہے. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایز سپلائی چین آفیسر فارمیسی اینڈ کوالٹی کنٹرول آفیسر فارمیسی کے عہدے پہ فائز ہوں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے, 18 نومبر سے لے کے 24 نومبر تک اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اویئرنیس ویک کے طور پہ منایا جا رہا ہے. اس ویک کے منانے کا اصل مقصد معاشرے میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اور اینٹی بایوٹک کے صحیح استعمال کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے. آپ سب کو بتاتا چلوں کہ دن بدن اینٹی بایوٹک کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی وجہ سے سالانہ پوری دنیا میں 5 ملین سے زیادہ لوگ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. اس کی روک تھام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے گھروں میں سیلف میڈیکیشن کو ایوائڈ کر لیں اور ہمیشہ کسی بھی بیماری کی صورت میں ایک رجسٹرڈ پروفیشنل جو کہ ڈاکٹر سے جو ہے وہ ہم رجوع کر لیں اور ان کی تجویز کردہ ادویات ہمیشہ رجسٹرڈ فارمیسی سے انڈر دی سپرویژن آف کوالیفائڈ فارماسسٹ سے جو ہے وہ اپنی دوائی حاصل کر لیں اور اپنی دوائی کی صحیح استعمال کے بارے میں ان سے مشورہ کر لیں. اب اس سے ہم کس طرح اپنے آپ کو, اپنے فیملی کو, اپنے مریضوں کو کس طرح ہم اس سے بچا سکتے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے کوئی بھی اینٹی بایوٹک, کوئی بھی دوائی, جو بھی آپ دوائی لیتے ہیں, لازمی اپنے ڈاکٹر, اپنے فارماسسٹ سے کنسلٹ کریں. کوئی بھی دوائی جو آپ کو جتنی تجویز کی گئی ہے, جس مقدار میں تجویز کی گئی ہے, جتنے وقت اور تعین کے ساتھ تجویز کی گئی ہے, اسی کے حساب سے اس دوائی کا استعمال کریں اپنے ڈاکٹر اور فارماسسٹ کے مشورے کے مطابق. کوئی بھی دوائی جو کہ کسی سے رہ گئی ہے, لیفٹ اور ہو گئی ہے, اس دوائی کا استعمال فوری بند کر دیں. دوائی کا کورس اپنے مقررہ وقت تک اپنے ٹائم میں اس کو کمپلیٹ کیا کریں.
کوئی بھی دوائی اپنے سے یوز نہ کرے، جس کو ہم سیلف میڈیکیشن کہتے ہیں، اس کو اوائڈ کریں. اسی ساری چیزوں کو اگر ہم مل کے کریں گے، اگر اس کو سوچ سمجھ کے کریں گے، تو ہم بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور یہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس سے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. بہت شکریہ.